إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بھئی آج جس عنوان کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. اسی حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس مہینے کی قدر و قیمت اور اس کا ہماری ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی. پہلی بات سمجھ لیجیے گا کہ ذوالحجہ کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر دیں سمجھنے کے لیے. ایک حصے کی اہمیت ہے حاجیوں کے لیے جو حج کرنے گئے ہوئے ہیں اور ان کے سارے معاملات آپ کو بتائیں انشاءاللہ. پھر موقع ملا تو اس کے بارے میں بات کریں گے حج اور عمرہ کے بارے میں. اس مہینہ ایک ہے حاجیوں کے ساتھ خصوصی تعلق اور دوسرا ایک تعلق ہے غیر حاجیوں کے ساتھ کہ جو حج کرنے نہیں گئے وہ اپنے گھر پر ہیں اپنے مقام پر ہیں ان کا اس مہینے کے ساتھ کیا تعلق ہے اور انہوں نے اس مہینے سے کیا کیا چیزیں سیکھ. ہم غیر حاجیوں کے حوالے سے آج کچھ باتیں کریں گے کہ جو اپنے مقام پر حج پر نہیں جا سکے ان کا اس مہینے کے ساتھ کیا تعلق ہے اور انہوں نے کیا کیا چیزیں کریں. اس حوالے سے پہلی بات سمجھ لیں کہ قرآن میں بتایا یہ مہینے 12 سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کہے. حرمت کا مطلب عزت والے. تو اس لحاظ سے مہینے تو سارے عزت والے ہیں لیکن یہ خصوصی جو 4 مہینے ہیں نا وہ حرمت والے کیوں گئے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ رجب ہے, اس کے بعد 3 لگاتار ہیں. کون سے؟ آپ کا ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. رجب ایک علیحدہ رکھا ہے, بیچ میں گیپ آ گیا ہے, پھر آ گیا ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. یہ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کہا. اور اس مہینوں کی حرمت اس وجہ سے ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑا قتال اس طرح کے دوسرے معاملات جو نا یہ بالکل منع فرما رہی ہے. اور ایک بڑی حکمت اس میں یہ ہے کہ رجب کا مہینہ عمرہ کے لیے رکھا گیا اس وجہ سے کہ جو باہر سے لوگ آئیں عمرہ کرنے کے لیے تو عرب میں اس وقت معروف تھا کہ وہ مسافروں کو قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. تو رجب کا مہینہ ایک مخصوص کر دیا کہ حاجی عمرہ کے لیے آئیں اور عمرہ کر کے جائیں تو انہیں یہ دوسرے لوگوں کو پتہ ہوگا یہ اللہ کے مہمان ہیں, عمرہ کرنے کے لیے ہیں, انہیں لوٹنا نہیں ہے, ان کی جان مال کی حفاظت کر. ایک بڑی وجہ رجب کے مہینے کی یہ. پھر 3 لگاتار مہینے رکھ دیے ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. تو یہ حج کے ساتھ اس کا گہرا تعلق تھا. حاجی دور سے آتے تھے, 1 مہینہ ذوالقعدہ انہوں نے حاجیوں نے اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنا ہے, درمیان ذوالحجہ آ گیا, اس مہینے میں حج کا مہینہ حج کرنا ہے, اور پھر واپسی 1 مہینے کی لگا کر یہ 3 مہینے حاجیوں کے آنے اور جانے اور 1 مہینہ حج کے لیے مخصوص کر دیا اور اس میں حرام کر دیا. ویسے ہی منع ہے لیکن ایک پابندی لگا دی کہ بھائی اس میں نہیں اللہ کے مہمان ان کو لوٹنا, ان کی جان مال کی حفاظت کرنی ہے تاکہ وہ محفوظ طریقے سے آئے حج کرنے کے لیے اور محفوظ طریقے سے اپنے گھروں کو چلیں. تو یہ 4 مہینوں کی ایک بڑی بنیادی حکمت اور وجہ یہ تھی. رجب عمرہ کا, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم یہ 3 مہینے لگاتار, 1 مہینہ حاجیوں کو آنے کا, 1 مہینہ حج کا اور 1 مہینہ واپسی کا, تینوں یہ اس کی ہے. اب یہ خصوصاً ذوالحجہ میں 10 دن بڑے خاص بتائے کہ اس میں کیے گئے اعمال, قتال فی سبیل اللہ,
سے بھی زیادہ، ماں سوائے اس بندے کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جائے اور واپس نہ جان آئے نہ مال آئے، اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ باقی تمام اعمال سے بڑھ کر ان 10 دنوں میں اعمال۔ اب ہم نے یہ پورا مہینہ جو ہے نا اس میں کرنا تھا، یہ جو خاص دن رکھیں گے، ذوالحجہ رکھ دیا، رمضان رکھ دیا، اس کے بعد محرم کے کچھ روزے رکھ دیے گئے، شعبان کے روزے رکھ دیے گئے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے؟ یہ تھوڑے تھوڑے دن فضائل والے رکھنے کی بنیادی بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلی ہم سے پہلی جو اقوام تھی ان کی بڑی بڑی عمریں زیادہ تھی، 100 سال 200 سال 300 سال، اس سے بھی زیادہ۔ تو آج ہماری عمر زیادہ 50 60 70 سال ہے۔ آپ اگر دیکھیں اس امت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے کہ وہ 100 200 سال 300 سال زندہ رہ کے وہ کتنی نیکیاں کر گئے ہوں گے۔ اس امت پر اتنی رحمت کی کہ 50 60 سال میں تمہیں ایسے دن اور ایسے مہینے عطا کر دے اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں کہ ان میں یہ عبادات نیکیاں کر لو تو تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ۔ اس لیے یہ 10 ذوالحجہ رکھ دیا، رمضان رکھ دیا، لیلۃ القدر رکھ دی، شعبان رکھ دیا، محرم کے روزے رکھ دیے گئے۔ اس طرح کے یہ دن رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی ہے کہ تم یہ دن جو نا ان کو ضائع مت کرنا، ان میں نیکی کر کے تم ان سے بھی آگے بڑھ سکو۔ اب اس میں جو ہے نا فرائض کی تو ہم نے پابندی کرنی ہے، جیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ فرض ہے، یہ ان دنوں کے علاوہ بھی ہم نے پڑھنی۔ روزے اگر رمضان کیا ہے وہ تو ہم نے رکھنے ہیں۔ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، وہ ہم نے دینی ہے، ان دنوں کے ساتھ اس کا خاص تعلق نہیں ہے۔ لیکن نفلی کا جو عبادات ہیں، مطلب آپ نے فرض نماز پڑھی ہے، آپ ساتھ نفلی عبادات شروع کریں، نفلی نوافل پڑھنی شروع کر دیں، تہجد پڑھنی شروع کر دیں۔ آپ روزے رمضان کے رکھ رہے تھے تو آپ نے ساتھ نفلی روزے رکھ دیے، ان دنوں میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ زکوٰۃ تو فرض تھی، ساتھ نفلی صدقات دینی شروع کر دی آپ نے۔ تو آپ یہ نوافل کی ترغیب، یہ تربیت ہے کہ جس طرح فرائض کی پابندی کرنی ہے، یہ نوافل کی ان خاص دنوں میں خصوصاً کر کے تم جو اجر کے بہت بڑے مرتبے کو پہنچ سکتے۔ آپ اسی حوالے سے باقی انشاءاللہ قربانی کا فلسفہ دیکھیں گے، لیکن ایک دو باتیں بڑی آج اہم ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے ساتھ تکبیرات ہیں اور عید کی نماز ہے، لیکن ساتھ اس کے یہ جمعہ کی نماز ہے، اس کو بھی میں جوڑ دوں تو ذرا پوری بات کو ہمیں اس کا صحیح فہم مل جائے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، اس کو غصہ گنا یا تنقید نہ سمجھیے گا، یہ اصلاح کے پہلو سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ یہ جو جمعوں کی نماز ہے یا سال بعد عید ہے کی نمازیں آتی ہیں، ان کا جو فلسفہ اور حکمت یہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے اجتماعیت اور اتحاد کی جو نشانی ہے۔ یہ جو ہر گلی میں جمعوں کی نماز ہو رہی ہے نا، یہ خلاف سنت ہے۔ ہر گلی میں جامع مسجد کھلی ہوئی ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت کے بالکل برعکس میں پورے شہر میں ایک جمعہ کی نماز نہیں چلتی۔ ہم اگر یہیں اس علاقے کی دیکھ لیں، کتنی ابھی اس محلے میں میرے خیال میں 3-4 جمعوں کی نمازیں ہو رہی، ایک محلے میں 3-4 جمعوں کی نمازیں ہو رہی۔ چہ جائے کہ سارے شہر کو چیک کریں تو میرے خیال میں کتنی تعداد ہوگی، 40 50 60 70 جمعوں کی نمازیں ہوتی ہیں۔ یہ جمعہ کا مقصد ہی نہیں تھا، جمعہ کا مقصد تھا ایک وحدت، ایک اجتماع، اور یہ مسلمانوں کے سیاسی جلسے تھے۔ یہاں پر ان اجتماعات میں اجتماعیت کی بات ہونی تھی، مسلمانوں کے اندرونی اور بیرونی مسائل کی بات ہونی تھی۔ تو ہم نے تو یہ جناب وضو غسل اور مسائل، اختلافی مسائل اور فضائل کی مقام بنا لیا ہے، یہ اس کا مقصد ہی نہیں۔ اور اس سے بڑا اجتماع یہ عیدین کا، جو 2 عیدیں آتی ہیں نا، کہ شہر میں ایک عید کی نمازیں، ہم گھر ہر گلی میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ صرف اور صرف چودراہٹ کا، اپنی بات منوانے کا، اپنا نام اوپر لکھوانے کا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔
یہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کام. اور میں کہتا ہوں پاکستان کو چھوڑ دیں, اللہ ماشاء اللہ شاید میرے علم میں نہیں ہے, آپ پوری مسلم امہ کو ڈھونڈ لیں کہاں پر یہ اجتماعیت ہے, کہاں پر ایک جگہ پر لاکھوں لوگ ہزاروں اکٹھے ہو کر یہ جمعہ کی نماز اور عیدین کی نمازیں پڑھ رہے. پھر اس پر غور کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص پسند ہے, تعداد پسند نہیں ہے. اور جی میں نے تو جناب میری مسجد بنائی تھی, اس پر 2 کروڑ لگا دیا تھا, 2 کروڑ لگا دیا, اور 2 لاکھ کا بھی مسجد میں تعلیم و تنقید کا کام نہیں ہو رہا تھا. مولوی صاحب کو پیسے دینے کے لیے کہ 10,000 والا مولوی لگو. مسجد پر ہم نے کروڑوں لگا دینے ہیں, مینار پر کروڑوں لگا دینے ہیں, گنبد پر کروڑوں لگا دینے ہیں, ٹائل پر, ایسیوں پر, سارے لاکھوں کروڑوں لگا دینے ہیں. اور جب اس مسجد میں جو اصل مقصد تربیت اور تزکیہ تھا, وہ کوئی 10-12 ہزار 15,000 تو مولوی, لاکھ روپے کا مولوی لگو, نہیں جی بجٹ ہی نہیں. جب مسجد پر کروڑوں لگے تھے اس وقت ہمارے پاس بجٹ تھا, ہم نے پیسے اکٹھے کر لیے تھے. تو جو اس مسجد کا اصل مقصد تھا, جب اس کی باری آئی تو جسمانی طور پر مسجد تو بڑی خوبصورت بنا دی, لیکن جب کام کی باری آئی تو 10-10 ہزار 8-8 ہزار کا مولوی. دیکھو یار بندہ کو ٹوٹا بجا نہ بہت ٹھیک گزارا ہو رہے, نمازہ پڑھیے جا. یہ ہم دین کے ساتھ مذاق کر, اس سے بڑا مذاق ہو نہیں سکتا. اور یہ عیدین کی نمازیں یہ مسلمانوں کا اکڑ تھا. مسلمانوں نے اپنی جو نا وہ کہتے ہیں نا اپنی طاقت دکھانی تھی کہ ہم مسلمان اکٹھے ہیں, ہم ایک ہیں, ہم ایک امت ہے. آج گلی گلی عید کی نمازیں بھی ہو رہی ہیں, گلی گلی جمعوں کی نمازیں بھی ہو. تو خدا رہا اس کی طرف غور کریں. یہ باتیں آج کرنے والی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی پہلی بنیادی بات, یہ میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں, لیکن کئی بھائیوں کو شاید کڑی نہیں لگتی ہو, خدا کا نام, جب تک ہم فرقے سے نہیں نکلیں گے, جب تک یہ تقسیم سے نہیں نکلیں گے, جب تک جڑنا نہیں شروع ہوں گے, جب تک اپنی ذات, اپنی انا, اپنی چودراہٹ, اپنی میں, اپنا سٹیکر, اپنی تصویر, اپنے نام کو پیچھے نہیں کریں گے, تب تک دین کا کام نہیں ہو. ہر چیز کو پیچھے رکھ کر امت کے وسیع تر مفاد میں اگر ایک کام ہو رہا ہے اور کوئی بھائی دوسرا کہہ رہا ہے کہ بھی میں کروں گا, اگر وہاں پر ضد اور وہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے, آپ پیچھے ہٹ جائیں اس کو آگے آپ. تو اس بات پر یہ جو عید کی نمازیں گزر چکی ہیں, اس پر بات جو کرنے والے تھے کہ یہ اجتماعیت ہے, اس اجتماعیت کو توڑیں نہیں. کوئی مساجد میں عید کی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی جنابی میدان میں پڑھ رہا ہے, وہ کہیں پڑھ رہا ہے, کوئی کہیں پڑھ رہا ہے, اور وہاں ان میں جو گفتگو ہونی تھی نا وہ قرآن و سنت مسلمانوں کی اجتماعیت کی ہونی تھی. کہ آج مسلمانوں, پوری مسلمانوں کو, دنیا کے مسلمانوں کو اندرونی کے مسائل ان کا حل بتانا تھا. بیرونی طور پر کفار اور مشرکین کے ساتھ جو معاملات ہیں, بیرونی مسائل کیا ان کا حل بتانا تھا. تو ہماری عید کے خطبہ میں گفتگو کیا ہوتی ہے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دیں گے, قربانی کا فلسفہ بتا دیں گے, اس طرح کی باتیں بتا دیں گے. یہ ٹھیک ہے بتانی چاہیے, لیکن یہ موقع اس بات کا نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ گفتگو دیکھیں, یہ اجتماعیت ہے, اس کو توڑے نہیں. اگر اچھا کام نہیں کر سکتے تو خلاف سنت کام میں حصہ مت ڈالیں. آگے جا کے جواب دیں.